نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج اور طبیعت ہی ایسی بنائی کہ وہ گناہ سے دور رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر کسی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ انسان سے گناہ کا صدور انہونی یا اچنبی بات نہیں۔ اگر وہ نادم ہو کر توبہ کر لے تو پھر وہ زبان نبوت میں بہترین گناہ گار ہے، لیکن انسان کا اعلانیہ گناہ کرنا اس کی بے باکی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جرأت اور شرم حیا کے فقدان کی دلیل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو کہ اعلانیہ گناہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان رات کو کوئی برا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے، لیکن وہ اپنی پردہ داری کرتے ہوئے خود ہی لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں نے آج رات فلاں گناہ کیا ہے۔ مجاہرت یعنی اعلانیہ گناہ کی علماء نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سب کے سامنے گناہ کرنا، جیسے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بے حیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ایسا شخص 2 حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے، ایک معصیت کا اظہار، دوسرے بے حیا انسانوں کے ساتھ مشابہت۔ یہ کون نہیں جانتا کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایمان تو ہو مگر حیا نہ ہو۔ جب حیا باقی نہ رہے تو انسان کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے والی صفت باقی نہیں رہتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کے جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہو وہ دوسروں کے سامنے ان گناہوں کو فخریہ طور پر بیان کرے۔ جب وہ دنیا میں اپنے آپ کو عریان کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس سے سب کے سامنے عریان کر دیا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فاسق فاجر لوگ آپس میں اعلانیہ معصیت پر مشتمل باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار کو ناپسند کرتا ہے سوائے اس شخص کے جو مظلوم ہوں۔ یوں تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، مگر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو شخص اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہو اس کی غیبت کرنا جائز ہے، حالانکہ کوئی نہیں جانتا کہ غیبت بدترین گناہ ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا حقیر اور لعنتی ہے کہ اس کی غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سے خود اپنی عزت ناموس شرعی حدود کا احساس نہیں، اس کی عزت دوسرے کیا کریں گے۔ جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ حقیقت میں گناہ کی سراپا دعوت بھی بن جاتا ہے۔ وہ گویا سارے معاشرے کو معصیت کی غلاظت میں آلودہ کرنا چاہتا ہے، اور جو بدبخت ایسا کرتے ہیں باری تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد دینے والا عذاب ہوگا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کتنے دکھ کا مقام ہے کہ آج مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کے آئیڈیل وہی لوگ ہیں جو ٹی وی اور اسٹیج اور فلموں کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے ہیں، برسر عام اللہ تعالیٰ کے احکام کے بے حرمتی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنے عشق اور فسق کے اسٹوریاں اخبارات میں شائع کروا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے غلاظت اور معصیت سے اٹی ہوئی راہ منتخب کی ہے، اس پر پوری قوم کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ شاید اپنی کچ فہمی
اور جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ جس قوم میں فسق و فجور عام ہو جائے اس قوم پر صلحاء علماء کی موجودگی بسبب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے آخری دور میں خسف اور مسخ اور قذف، زمین میں دھسانے دینے والی صورتیں دینا اور صورتیں بگاڑ دینا، پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صلحاء کی موجودگی میں بواسف ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، جب خباثت عام ہو جائے گی۔ پہلی قوموں میں بھی ایسا ہی ہوا جب ان کے فساق و فجار نے علی الاعلان احکام الہیہ کو پامال کرنا شروع کیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں نے بتدریج حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں پر تالے ڈال لیے، تو کیا نیک اور کیا بد سبھی آسمانی عذاب کے لپیٹ میں آ کر رہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو ہم اپنی آنکھوں سے یہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ویسا ہی وقت آ کر رہے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا۔ دونوں میں وہی مشابہت ہوگی جیسے ایک زوجہ دوسرے جوتے کی مشابہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا۔ کتاب و سنت کی تصریحات کے بعد مسلط علماء اکرام محدثین کے چند اقوال بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اہل علم کا یہ قول نقل فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ خواص کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب علانیہ گناہ کیے جائیں تو سب سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص معصیت کے اظہار اور کھلے عام کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ سے انسانوں سے حیا کرتے ہوئے گناہ کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلانیہ معصیت کے ارتکاب میں اللہ و اللہ کے رسول اور صالحہ مومنین کا استخفاف، ان کے ساتھ ایک قسم کا عناد بھی ہے کہ تم گناہ سے روکتے ہو، میں کھلے عام کر کے دکھاؤں گا، لیکن گناہ کو چھپانے میں کم از کم استخفاف والی صورت نہیں پائی جاتی۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ گناہ کی پردہ پوشی کرے تو اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والا پردہ پوشی کا حقدار نہیں ہے۔ جو شخص اعلانیہ گناہ کے درج ذیل نقصانات پر نظر رکھے گا، امید ہے کہ وہ کھلا گناہ کرنے سے ضرور بچے گا۔ نمبر ایک، اعلانیہ گناہ کرنے والا بے حیا اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ اپنے آپ کو باری تعالیٰ کے عفو و درگزر سے محروم کر لیتا ہے۔ نمبر تین، کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے انسانوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ صلحاء نہ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں نہ انہیں سلام کرتے ہیں۔ نمبر چار، برسر عام انسانوں کے ارتکاب سے سوسائٹی پر ناقابل تصور اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن اس سے برسر محشر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں یہ بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بے پردگی، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط اور داڑھی منڈانا بھی اعلانیہ گناہوں میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو ان گناہوں سے حفاظت فرمائے۔